پہلے کہ خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں، چند دعائیں خداوند کے رسول کریں گے۔ ایلڈر صدیق صاحب شیخ زاہد ہاسپٹل میں تھے، سانس کی پرابلم، ان کے لیے دعا کریں گے۔ ابھی جیسے باجی آئی اسٹیج پہ تو ان کے میاں پر اکرم مسیح ولد حساب مسیح سیکیورٹی میں وہ ڈیوٹی دیتے ہیں، تو جھوٹا چوری کا الزام لگایا کہ وہ سیلنگ کا کام کرتا ہے کہ کام سے کچھ چیزیں چھڑائیں، تو خداوند اکرم کی حفاظت کرے اور خداوند زندہ خدا مدد کرے، کیونکہ ہمارا خدا لشکروں کا خدا ہے۔ ہم اکرم کے لیے، ایلڈر صدیق صاحب کے لیے دعا کریں گے۔ سلیمان جو بیٹا طبلہ پلے کرتا ہے، اس کے والد کے لیے دعا کریں گے۔ پھیپھڑوں میں پرابلم ہے، احمد مسیح کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں گے، اور وہ موقع ملا تو گواہی بھی دیں گے۔ ایک بچہ 11 کے بھی بجلی کی تاروں کے ساتھ وہ شرارتیں کرتا ہوا چپٹ گیا اور اس نے چھڑایا، یہ بھی بچ گیا اور وہ بھی بچ گیا۔ یہ بھی ہم شکر گزاری کی دعا کریں گے۔ خداوند سے بھائی طالب کے لیے مدد مانگیں گے کہ خداوند آسمان کھولے اور اچھا روزگار جہاں پر خداوند کی مرضی ہے، خداوند انہیں کامیاب کرے۔ آمین۔ تو اگر کوئی اور بھی درخواست ہے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ باجی آزاد، مسز آزاد، خداوند ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم بھائی حساب مسیح کے بیٹے اکرم کو تیری صلیب کے نیچے لاتے ہیں۔ خداوند تو جانتا ہے کہ تیرے لوگوں پر جھوٹا الزام لگایا گیا، لیکن تو زندہ ہے، بادشاہ کا دل تیرے ہاتھ میں ہے، تو پانی کی طرح بہا دیتا ہے۔ ابلیس کے منصوبوں کو ہم مل کر یسوع کے نام میں فیل کرتے ہیں۔ خداوند بچے کو آزاد کر مکمل طور پر بحالی دے، فتح دے، اپنے نام کو جلال اور عزت دے اور ہمیں شکر گزاری دے۔ بیٹے سلیمان کے والد کے لیے جو پھیپھڑوں میں لنگز میں پرابلم ہے، خداوند تو شافی ہے، مکمل شفا دے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند بھائی طالب کے لیے ہم پوری کلیسیا مل کر دعا کرتے ہیں کہ تیری پاک مرضی پوری ہو، جہاں پر تو کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ اے خداوند اس کے لیے اچھا روزگار مہیا کر اور اس کے بچے کی تعلیم ڈسٹرب نہ ہو، بیٹے کو کامیاب کرنا، گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنا، آسمان کھول اور برکت دے۔ خداوند لکی کے لیے اور بھائی اجاز کی بیٹی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ تو شافی ہے، مکمل شفا دے، اور جتنی بہنوں نے ماریا کو شفا دینا اور جنہوں نے اپنا دکھ، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی تجھے بتائی ہے، اے میرے خداوند خدا، تو اسرائیل کا خدا ہے، تو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، تو معجزات کا خدا ہے، تو پانیوں پہ چلتا ہے، طوفانوں کو روک دیتا ہے، تو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، بیماروں کو لا علاج بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ تو شافی ہے، شفا دے۔ خداوند سارے بیریئر، پہاڑ، وہ یسوع کے نام میں جو ان کے راستے میں ہے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس پوری کلیسیا کو فتح دے، کامیاب کر۔ بھائی احمد کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں
کہ خداوند تو نے اس کو بھی ندیم کے بچے کو بھی خداوند آزاد کیا، بحال کیا، کسی مشکل میں نہیں آنے دیا۔ ہم سب مل کر شکر گزاری کی دعا کرتے، تیرا شکر کرتے۔ بھائی یعقوب فوجی کے کاروبار میں خداوند کو برکت دے، کامیاب کر، اپنے نام کو جلال اور عزت دے، اور ہمیں شکر گزاری دے، تیرا شکر کرتے۔ پوری کلیسیا جیسے باجی ربیکہ لوگ خداوند گھر بنانے کو ہے، ان کی مدد کر، روپیہ پیسہ مہیا کرنا، بقایا میری بہنوں کو، بھائیوں کو، ان سب کے دلوں کی خواہشوں کو، جیسے تیرے کلام میں لکھا ہے جو تیرے دل کے اندیشے ہیں ویسے ہی ہوگا، تو خداوند ان کی مدد کر، اپنے نام کو جلال اور عزت دے، اور ہمیں شکر گزاری دے، یسوع کے نام میں آمین۔ میں بتاتا ہوں میرا خدا وہ ہے جس نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا۔ میرا خدا کون سا خدا ہے؟ جس نے 4 دن کے مردہ لازر کو، تو آپ کا خدا کون ہے وہ بتائیں، آپ نے خدا کا خدا اس کی شفقت ابدی اور اس کی وفاداری کچھ نہ کچھ ہے۔ آمین۔ میرا خدا وہ ہے جو بحر منظم کے دودھ سے کرنے کی آمین۔ جی ہمارا خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہ کوڑیوں کو پاک صاف کرنے کی آمین۔ میرا خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ میرا خدا راہ، حق اور زندگی ہے۔ میرا خدا قیامت اور زندگی ہے۔ میرا خدا زندگی کی روٹی ہے۔ میرا خدا زندگی کا پانی ہے، دنیا کا نور ہے، انگور کا حقیقی درخت ہے۔ میرا خدا میرا محکم قلعہ ہے، میری مضبوط چٹان ہے، میرے چھپنے کی جگہ۔ خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے دوسرا تواریخ اس کا 33 باب، اس کی پہلی 3 آیات خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ ہماری ناف کی شفا ہے، اس کا کلام ہمارے خاندانوں کو اکٹھا کرتا ہے، اس کا کلام شہد کے ٹپوں سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے پہلی 3 آیات، دوسرا تواریخ 33 باب، دوسرا صحیفہ اس کا 33واں باب، اس کی پہلی آیت سے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: منسی 12 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 55 برس سلطنت کی، اور اس نے ان قوموں کے نفرت انگیز کاموں کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا تھا، وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا، کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حزقیہ نے ڈھایا تھا پھر بنایا، اور بالیم کے لیے مذبح بنائے، اور یسیرتیں تیار کی، اور سارے آسمانی لشکر کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کی۔ آمین۔ تعلق سے سیکھیں گے کہ دنیا کا جو ایک بدترین شخص ہوتا ہے ان میں ایک شخص یہ بھی ہے جس نے بہت گناہ کیے، جس نے باپ دادا کے خدا کو ٹھکرا دیا۔ جس ہیکل میں خدا کلام نازل کرتا ہے وہاں پر اس نے بال اور دیگر اسٹیچو رکھ دیے، بت رکھ دیے کہ ان کو سجدہ کریں، بڑی مورت بنوا دی تاکہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ قصبی عورتوں کو رکھا گیا جو کاہن خدمت کرتے تھے، وہ جب اپنے آپ کو زخمی کرتے تو وہ بد فعلی کرتے۔ تو ایسے کام کیے جو خدا کی نظر میں نفرت انگیز تھے، جو برے تھے، جن کو خدا نے اسرائیل میں کہا کہ ان کو اپنی زندگیوں سے دفع دور کر دو، انہی کاموں کو اس نے کیا۔ تو وہ چند کام دیکھیں گے تاکہ ہم آگے بڑھیں گے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سلاطین کا دوسرا صحیفہ اس کا 21 باب، اس کی پہلی آیت سے خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے: جب منسی سلطنت کرنے لگا تو 12 برس کا تھا، اس نے 55 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام حابیب تھا،
اور اس نے ان قوموں کے نفرتی کاموں کی طرف جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حزقیاہ نے ڈھایا تھا پھر بنایا، اور بال کے لیے مذبح بنائے اور یسیرتیں بنائیں جیسے شاہ اسرائیل اخیب نے کیا تھا، اور آسمان کی ساری فوج کو سجدہ کرتا اور ان کی پرستش کرتا تھا، اور اس نے خداوند کی ہیکل میں جس کی بابت خداوند نے فرمایا تھا کہ میں یروشلم میں اپنا نام رکھوں گا مذبح بنائے، اور اس نے آسمان کی ساری فوج کے لیے خداوند کی ہیکل کے دونوں صحنوں میں مذبح بنائے، اور اس نے اپنے بیٹے کو آگ میں چلایا اور وہ شگوفوں نکلتا اور افسون نگری کو کرتا اور جنات کے یاروں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے خداوند کے آگے اس یسیرت کو غصہ دلانے کے لیے بڑی شرارت کی، اور اس نے یسیرت کھودی ہوئی مورت کو جسے اس نے بنایا تھا اس کے گھر میں نصب کیا، جس کی بابت خداوند نے داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان سے کہا تھا کہ اسی گھر میں اور یروشلم میں جسے میں نے بنی اسرائیل کے قبیلے میں سے چن لیا ہے میں اپنا نام اب تک رکھوں گا، اور میں ایسا نہ کروں گا کہ بنی اسرائیل کے پاؤں اس ملک سے باہر آؤ، اور پھر جسے میں نے اسرائیل کے پاؤں اس ملک سے باہر آوارہ پھرے جسے میں نے ان کے باپ دادا کو دیا، بشرطے یہ کہ وہ ان سب حکموں کے مطابق اور اس شریعت کے مطابق جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے ان کو دیا عمل کرنے کی احتیاط رکھیں، پر انہوں نے نہ مانا، اور منسی نے ان کو بھٹکایا کہ وہ ان قوموں کی نسبت جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے نابود کیا زیادہ بدی کرے۔ سو خداوند نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت فرمایا، چونکہ شاہ یہودا منسی نے نفرتی کام کیے اور اموریوں کی نسبت جو اس نے پیشتر ہوئے زیادہ بدی کی، اور یہودا سے بھی اپنے بتوں کے ذریعہ سے گناہ کرایا۔ اس نے اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو میں یروشلم اور یہودا پر ایسی بلا لانے کو ہوں کہ جو کوئی اس کا حال سنے اس کا کان جھنجھنا اٹھیں گے، اور وہ یروشلم پر سارے کی رسی اور اخیب کے گھرانے کا سہوال ڈالوں گا، اور میں یروشلم کو ایسا پہنچوں گا جیسے آدمی تھالی کو پہنچتا ہے اور اسے پونچھ کر الٹا رکھ دیتا ہے، اور میں اپنی میراث کے باقی لوگوں کو ترک کر کے ان کو ان کے دشمنوں کے حوالے کروں گا، اور وہ اپنے سب دشمنوں کے لیے شکار اور لوٹ ٹھہریں گے، کیونکہ جب سے ان کے باپ دادا مصر سے نکلے اس دن سے آج تک وہ میرے آگے بدی کرتے اور مجھے غصہ دلاتے رہے۔ علاوہ اس کے منسی نے اس گناہ کے سوا کہ اس نے یہودا کو گمراہ کر کے خداوند کی نظر میں بدی کرائی ہے، گناہوں کا خون بھی اس قدر کیا کہ یروشلم اس سرے سے اس سرے تک بھر گیا۔ ایک ایسا شخص ہے منسی، پہلے اس کے تعلق سے ہم جانیں گے کہ یہ کون تھا۔ یہ حزقیہ بادشاہ کا بیٹا تھا، اور حزقیہ کون تھا؟ حزقیہ بادشاہ وہ تھا جس کے لیے خدا نے اپنے بندہ یسایہ کو بھیجا کہ جا حزقیہ سے کہہ کہ اپنے گھر کا
اور اپنی حکومت کا بندوبست کر لے، کیونکہ اب تو مر جائے گا۔ اور وہ خداوند کے حضور رویا، چلایا، اور خداوند سے کہا کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو تیری نظر میں برا ہو، پھر یہ موت کیوں؟ ہم کوئی بھی مرنا نہیں چاہتے۔ خدا نے اس کی دعا سنی اور 15 برس عمر بڑھا دی۔ یسایہ کو کہا کہ جا اسے بتا کہ تیری 15 سال اور عمر بڑھ گئی۔ یسایہ کہتا ہے تیری 15 سال اور عمر بڑھ گئی۔ یہ وہ حزقیہ بادشاہ ہے۔ 3 سال کے بعد اس کے بیٹا ہوتا ہے اور 12 سال کی عمر میں 55 برس یہ بنی اسرائیل پر حکومت کرتا ہے۔ اور یہ منسی جو بیٹا 12 سال کی عمر میں حکومت کرتا ہے، اسی نے یسایہ نبی کو آری سے چروا دی۔ اس نے اتنی قتل و غارت کی کہ کلام میں ابھی پڑھا کہ یروشلم میں ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک خون کی ندیاں تھی گلیوں میں۔ اس قدر قتل و غارت کی گئی۔ اس نے ہر وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا۔ حکموں کو توڑا، ہیکل میں بت رکھ دیے گئے، نفرت انگیز کام کیے گئے، ہٹلر کی طرح، ساؤل کی طرح، جس طرح وہ لوگوں کو عبادت خانوں میں سے نکال کر مارتا تھا، اسی طرح اس نے بہت حیرت انگیز کام کیا۔ کیا ایک خداوند کا خادم پوچھتا ہے کہ اگر آپ خدا ہوتے تو کیا ایسے شخص کو معاف کرتے؟ خدا اسی آیت میں آخری آیتیں جو ہم نے دیکھی تو وہ کہتا ہے میں یہودا پر، یروشلم پر، بنی اسرائیل پر ایسی آفتیں لاؤں گا، ایسی مصیبت لاؤں گا کہ جو سنے گا اس کے کان جھنجھلا اٹھیں گے۔ میں اس طرح ان کو پوجوں گا جیسے انسان تھالی کو پوجتا ہے اور الٹا رکھ دیتا ہے، اس طرح میں ان کو پوج بھی دوں گا اور الٹا کر دوں گا۔ اور خدا نے ایسا ہی کیا کہ اسے بابل کے حوالے کر دیا۔ دشمن آئے، منسی کو پکڑا اور یروشلم کی گلیوں میں اسے گھمایا گیا۔ لوگ اس پر لعن طعن کرتے ہوں گے جن کے خاندانوں کو اس نے قتل و غارت کی، جن کے خاندانوں کو مروا دیا۔ وہ لوگ اس پر تھوکتے ہوں گے جو زندہ خدا کو پوجتے تھے، اور یہ پوری قوم کو بتوں کی طرف اس نے رجوع کیا۔ تو اس کو باندھا اور یروشلم کی گلیوں میں اس کو گھسیٹا گیا اور پھرایا گیا، اور 1500 میل دور اس کو یروشلم سے بابل میں لے گئے۔ وہاں پر اب یہ قید میں ہے اور اس کے پاس سوچنے کا ایک موقع ہے کہ میں نے کیا کیا برے کام کیے، ان پر غور کرنے کا ایک وقت ہے۔ بہت ایسے برے کام کیے جو بھی کوئی سنتا تو اس کے کان جھنجھلا اٹھتے۔ کیا ایسے شخص کو خدا معاف کر سکتا ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ خدا رحم سے بھرا ہوا۔ ایک ایسا ہی شخص صلیب پر ہے جو بدکار ہے، جو ڈاکو ہے، خداوند یسوع مسیح کی ایک طرف، تو خداوند سے منت کرتا ہے، خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ خداوند دوسری طرف اپنا رخ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہو۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ نہیں کہ وہ ڈاکو
آج اگر ہم اس کو جنت میں دیکھنا چاہیں کہ وہ ہیکل سے نہیں اترے گا، پہلے وہ پانی کا بپتسمہ لے گا، پہلے وہ دائی عقیدے گا، پہلے وہ یہ کام کرے گا، تو پھر ایسا نہیں۔ اگر ہم واقعہ ہی صلیب کو سمجھ آئیں، اس کے فضل اور رحم کو سمجھ آئیں، تو ہم خدا کے بہت پیارے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں۔ تو خداوند اس کو کہتا ہے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو۔ تو یہ اسی طرح منسی جب قید میں ہے، 1500 میل یروشلم سے دور ہے، قید کی حالت میں ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، اپنے گناہوں کا خدا کے حضور اقرار کرتا ہے، اے خدا، میرے باپ دادا کے خدا، میں نے تیرا گناہ کیا، میں نے تیرے لوگوں کو بتوں کی طرف راغب کیا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ خدا فضل اور رحم سے بھرا ہوا۔ بعض دفعہ ہم مذہب کی بات کرتے ہیں کہ بہت مذہبی لوگ ہیں، لیکن ایسا ہی شخص نیکودیمس بھی خداوند کے پاس آیا جو پوری شریعت پر عمل کرتا تھا، داعیتی دیتا تھا، 10 احکام پر عمل کرتا تھا، لیکن خداوند نے کہا یہ کافی نہیں، تجھے پانی اور روح سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ تو خدا منسی کو معاف کرتا، اور جب خدا معاف کرتا ہے تو 1500 میل دور سے پھر واپس یروشلم میں لاتا ہے، پھر خدا اسے اسی تخت پر بحال کرتا ہے، اور منسی جو ایسے نفرت انگیز کام کرتا ہے، وہ پوری کام کو پھر زندہ خدا کے حضور لے آتا ہے۔ جو بت وہ بنواتا ہے، ان بتوں کو خدا کے گھر سے نکالتا ہے، توڑ دیتا ہے، صفائی کرواتا ہے، مذبے کو بحال کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے مذبے کی مرمت کرتا ہے، اور خدا پھر اسے برکت دیتا ہے۔ تو آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر ہمارا خدا منسی جیسے شخص کو معاف کر سکتا ہے تو ہمارے گناہ منسی سے بڑے نہیں، ہماری غلطیاں خطائیں منسی سے بڑے نہیں۔ پالوس کو وہ ساؤل بنا دیتا ہے، اور ساؤل جب منادی کرتا ہے پالوس بن جاتا ہے، تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں ایک ایسے خدا کو، خدا سے آپ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں جس کا آپ نے لکھا ہے نامعلوم خدا، میں اس خدا کو جانتا ہوں۔ تو یہ منسی اسی طرح خدا کے لوگوں کو خدا کے پاس واپس لاتا ہے۔ تو آج اگر ہم سے بھی کوئی غلطی خطا گناہ ہوا ہے تو ہم اس کی صلیب کے لیے شکر کریں، اس کے کفارے کے لیے شکر کریں۔ کلام میں لکھا ہے، دیکھو وہ خدا کا بندہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ زبور 103 میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو اتنی دور پھینک دیتا ہے جیسے پورب سے پچھم ہے، جیسے سمندر کی گہرائیاں ہیں۔ اس نے ہمارے تمام گناہوں کی دستاویز کو صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا، ختم کر دیا ہمارے ماضی کو۔ ہم اس کے فضل کے لیے شکر کریں، ہم اس کے رحم کے لیے شکر کریں۔ آج اس کی صلیب کے نیچے آئیں، خداوند سے جو بھی ماضی میں غلطیاں، خطائیں، گناہ سرزد ہوئے ہیں معافی مانگے، وہ پھر بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جس طرح اس نے منسی کو بحال کیا، اس کو تخت دیا، اس کو شان و شوکت دی، آج وہ آپ کو بحال کرے گا، ان مصیبتوں سے آزاد کرے گا، ان پریشانیوں سے آزاد کرے گا، تنگ دستیوں سے آزاد کرے گا، بیماریوں سے آزاد کرے گا۔ آج اس کی صلیب کے نیچے آج اس کے فضل کے لیے شکر کرے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، لکھا ہے
خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے رومیو 5 باب اس کی 8 آیت میں کہ خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں عیاں کی کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. وہ ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا. اس نے ہمارے گناہ وہ اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا. وہ گناہ بنا. اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. ہمارے گناہوں کو اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا. آج اس خدا کا شکر ہے. آج اس کے چرنوں میں آ جائیں. اس کی صلیب کے نیچے آ جائیں. آج اسے کہیں مجھے خون سے اپنے دھو میری جان بدن روح کو. خداوند سے پاکیزگی مانگے, معافی مانگے. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا کا شکر کریں. اس کے فضل کے لیے, اس کے رحم کے لیے اس کا شکر کریں. ہمارا خدا زندہ ہے, رحم اور فضل سے بھرا ہوا ہے. اس کی تعریف کریں اور اس کا شکر کریں. اس کے نام کو جلال اور عزت دیں کیونکہ وہ جلال اور عزت کے لائق ہے. اس کا شکر کریں. اس کا شکر کریں. اس کا شکر کریں. شکر کریں زندہ خدا. خداوند تیرے رحم اور فضل کے لیے ہم شکر کرتے ہیں. تیرے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے کے لیے, اس کے کفارے کے لیے شکر کرتے ہیں. خداوند آج تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیرے حضور تجھ سے معافی مانگتے ہیں. فضل نہ لائے رب, بخش گناہ سب میرے, مانگو فضل رحم کر تمہیں اٹھے میرے. تیرا بندہ داؤد کہتا ہے میری بدی کو خداوند تو مجھ سے دھو دے. تو آج ہم سب تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ ہماری بدی کو, ہمارے گناہوں کو, ہماری روح جان بدن سے خداوند دھو دے. چنگی طرح دھو کے میری کر صفائی. خداوند لکھا ہے مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی. ہم گناہ میں پیدا ہوئے, گناہ میں صورت پکڑی. ہم تیرے حضور اقرار کرتے, معافی مانگتے ہیں اور تیرے فضل اور رحم کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. تیری پاک صلیب کے لیے شکر کرتے ہیں جو ہمارے لیے راہ نجات ہے, جو مشعل راہ ہے. ہم صلیب کے لیے شکر کرتے ہیں, ان کیلوں کے لیے شکر کرتے ہیں, ان کوڑوں کے لیے شکر کرتے ہیں, ان تھپڑوں کے لیے, اس لہو کے لیے شکر کرتے ہیں جو ہماری نجات بنا. لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں. یہ بھی لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں, تو نے اپنا ہی خون بہا کر ہمیں خرید لیا. ہم خریدے ہوئے. خداوند یسوع تیرے کفارے کے لیے شکر کرتے ہیں. تجھے قبر میں رکھا گیا, تو کب تیری قبر پر بھاری پتھر مہرے لگا دی, پہرے بٹھا دیے. خداوند تو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, تو زندہ ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں, شکر کرتے ہیں, شکر کرتے ہیں. خداوند آج اپنے پاک لہو سے ہم سب کو دھو اور پاکیزگی دے. یسوع کے نام میں آمین. آمین.